اور کہیں نہ کہیں اگرچہ کہیں نہ کہیں غفلت بھی ہوتی ہو، مگر ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ رشتے چھوٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ تو پھر کیا خیال ہے میرا اور آپ کا اس رشتے کے بارے میں جو سب سے عظیم رشتہ ہے؟ کیا کبھی میں نے اور آپ نے اس رشتے کے بارے میں سوچا ہے، غور کیا ہے؟ جس طرح ایک فرما بردار اولاد کو فکر ہوتی ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہوں، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہوں، جس طرح ایک اچھے طالب علم کو یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ میرے استاد مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، مجھے اپنے اساتذہ کی دعا لینی ہے، تو جس طرح فرما برداروں کی یہ علامت ہوتی ہے، کیا میرے دل میں، آپ کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں اور یہ فکر سوار ہوتی ہے ایک رشتہ ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہے، کیا اس رشتے کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے عمل کے ذریعے سے وہ رشتہ ٹوٹتا جاتا ہے اور دور ہوتا جاتا ہے؟ جب ان دنیائی رشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی یہاں پوچھ ہوگی کہ رشتہ کاٹنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ کاٹنے والے کی عبادت قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا طواف بھی قبول نہیں، اس کا تہجد بھی قبول نہیں۔ اگر کوئی انسان رشتہ داری کو کاٹتا ہو تو جب ان رشتوں کی اتنی اہمیت ہے، پھر اس رشتے کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ رشتہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ میرا اور آپ کا، وہ رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا، کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کی نعمتیں لا محدود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بار بار قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جس کی نعمتیں قدم قدم پر ہمارے اوپر ہے، جو سب سے بڑا رشتہ ہے، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کیا یہ رشتہ میرے عمل کے ذریعے سے، میرے کردار کے ذریعے سے کہیں ٹوٹ تو نہیں جا رہا ہے، کہیں کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جس طرح ایک نیک یا فرما بردار اولاد کو فکر ہوتی ہے کہ والدین ناراض نہیں ہونے چاہیے، بڑے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اور جو ہے جن سے میرا تعلق ہے، جن کے میرے اوپر احسانات ہیں، وہ میرے عمل کے ذریعے سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، پھر یہ کیا بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے کہ میرے ذہن میں ان 10 50 60 70 سالوں میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا ہو کیا میرے عمل کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ رشتہ کمزور تو نہیں ہوتا جو رشتہ اللہ کے ساتھ میں تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ یہ رشتہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ان کمزوریوں میں اور ان چیزوں میں ایک اہم چیز ہے، وہ ہر ایک کی زبان پر ہے، اور وہ ہے لفظ گناہ۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے یہ انسان، یہ مسلمان، یہ صاحب ایمان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ گناہوں میں اور غفلت کی زندگی گزارتا رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ یہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اس انسان کو خیال تک نہیں ہوتا، جیسے جیسے یہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، دن رات صبح شام، اور اسی طرح سے اس کے دل کے اوپر یہ سیاہ نقطے اور نشانات لگتے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں تم قرآن پڑھتے ہو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو دلوں کا زنگ ہے معلوم ہے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے۔ جب ایک انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، فکر بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور توبہ کرنے کی، واپس آنے کی وہ سوچ بھی نہیں رہا ہے، اور لگاتار وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔
قدم قدم پر اللہ کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا اب اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اب اس کے دل پر مہر لگا دو، اور اس کا دل چونکہ سیاہ ہو چکا تھا، جو دل کے اندر ہے وہ اندر رہ گیا اور جو باہر ہے وہ باہر رہ گیا۔ اسی کو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں مہر لگا دو۔ جب مہر لگ جاتی ہے اس دل کے اوپر واللہ، تو پھر اس سے بڑی سزا ایک انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سزا ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ مہر جب لگ گئی، اب لاکھ آپ اس پر واعظ کہتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے سامنے بیان کرتے رہیں، اگر دل بند ہو چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، تو پھر اس کا اثر اس کے دل کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے سب سے زیادہ گناہوں کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ہم تو بلکہ قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں علماء صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی الگ الگ تعیین کرتے ہیں، مگر صوفیہ ان کی سوچ ایک الگ ہوتی ہے، ان کا کہنا اور ان کی فکر الگ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کہ جو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو ناراضگی کرنے والا عمل چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ٹکرانے والا انسان کا یہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان دور ہوتا ہے وہ انہی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن بلخ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر میں نے دیکھا، عظیم بزرگ تھے، یہی بات ان کے بارے میں عطا ابن رباح وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سوئے ہوئے تھے تو آواز آئی، کہنے لگے کہ مخلوقات سے کہہ دینا، لوگوں سے کہہ دینا کہ جب گناہ کرتے ہو تو سارے کھڑکیاں بند کرتے ہو، سارے دروازے بند کرتے ہو، اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، سارے دروازے بند، ساری کھڑکیاں بند کرتے ہو، مگر تم نے مجھے یعنی اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ اتنا کم تر سمجھا ہے کہ تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی ذات ہے جو ان کھڑکیوں کی محتاج نہیں، جو ان دروازوں کی محتاج نہیں، اور جو اس لائٹ کی بھی محتاج نہیں۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کتنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنی ہو، اگر 2 سال کا بچہ بھی سامنے ہو میرے سامنے کمرے کے اندر، اور مجھے کوئی گناہ کرنا ہو تو میں اس بچے کو بھی کمرے سے باہر کر دیتا ہوں، اور اس دودھ پیتے بچے کو بھی جو ہے گھر سے کمرے سے باہر نکلوا دیتا ہوں، اس 4 سالہ 5 سالہ بچے کو بھی گھر والوں سے کہہ دیتا ہوں اس کو باہر نکال دو، اور اس کے بعد یہ انسان گناہ کرتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت سے اتنا غافل ہے، اس نے اللہ کی قدرت کو، طاقت کو، خوف کو، امید کو، ان تمام چیزوں کو اس بچے سے بھی زیادہ کم سمجھا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بچہ میرے سامنے ہو، مگر کبھی اس کے دل میں خیال نہ آیا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے میں یہ گناہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے ندا آئی تھی، لوگوں سے کہہ دو کہ ہر چیز کو بند کر کے تم گناہ کرتے ہو، مگر تم نے اللہ رب العزت کے بارے میں کیا سوچا کہ وہ ان کھڑکیوں کا محتاج نہیں، وہ ان دروازوں کا محتاج نہیں۔ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے، چونکہ ہر مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں نے دین صرف عبادت کو سمجھا ہے، اکثر لوگوں نے ان سے کہتے ہیں دین کسے کہتے ہیں؟ بس کہیں گے نماز کو کہتے ہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا، اسی طرح سے عمرہ کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، صرف یہی دین ہے۔ ہمارے پچھلی بار ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ایک بڑا مالدار انسان میرے سامنے آیا اور اپنے گھر کی مصروفیات اور اپنے بزنس کے بارے میں باتیں کرنے لگے، بڑا اچھا بزنس ان کا چل رہا تھا، مگر بچوں کی شکایت کی تو مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ ان بچوں کو دین کی طرف ان کی توجہ کرو، آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے مال سے، دولت سے، مگر سب سے بڑی پراپرٹی آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو دین دے دو، اس کے بغیر جو ہے آپ کا ایک سرمایہ قابل قبول نہیں، کامیاب نہیں ہے اگر آپ کے بچوں میں دین نہیں ہوگا۔ تو وہ والد مفتی صاحب سے کہتے ہیں
جی آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی ان کو روز صبح اٹھاتا ہوں کہ اٹھو نماز پڑھو، مگر یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو باپ نے بھی دین صرف نماز کو سمجھا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا بچوں کو دین دے دو، فوراً ذہن میں ایک ہی بات آ گئی کہ بس نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے، نماز پڑھانا ہے، کہ ہم لوگوں نے بھی دین صرف نماز کو، عبادت کو سمجھا ہے، اور بقیہ چیزوں کو کیا عبادت ہے اور کیا دین ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، کہ ہماری دکانداری بھی دین ہے، ہمارا آفس میں بیٹھنا بھی دین ہے، اور اسی طرح سے ہمارا صبح نکلنا شام کو آنا، ہماری اخلاق، ہماری معاشرت، ہمارا ہمسایوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری فائلوں پر دستخط کرنا، یا اسی طرح سے ہمارے فیصلے سنانا اور ہمارے فیصلوں کو سننا، یہ سارا کچھ دین ہے، مگر ہم نے صرف نماز کو، عبادت کو سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مسلمانوں نے گناہ بھی چند چیزوں کو سمجھا ہوا ہے۔ انسان نے بد نظری کی وہ گناہ ہے، اور انسان نے نماز چھوڑ دی وہ گناہ ہے، انسان نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گناہ ہے، انسان جو صاحب زکوٰۃ تھا اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ گناہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ صرف عبادت کو چھوڑنا ہی گناہ نہیں، دل آزاری کرنا بھی گناہ ہے۔ مسجد شریف کا چندہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے اس کے اندر بھی تعاون کرے۔ کسی کا دل دکھانا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی کا حق ہڑپنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے، اور کسی کی عیب جوئی بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی کے حق کو ہڑپنا یہ بھی گناہ ہے، اور کسی کے عیب کو اچھالنا بھی گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کے اندر آتی ہے۔ انسان جب یہ کام کرتا ہے، چاہے وہ نماز چھوڑے، عبادت کے اندر کمزوری کرے، یا گناہوں جو آنکھ کے ذریعے سے گناہ کرے، زبان کے ذریعے سے کرے، ہاتھوں کے ذریعے سے کرے، تو ایک عالم کہتے ہیں کہ اس انسان کے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان کے بڑھاپے کی وجہ سے، بال سفید ہوتے ہیں۔ میں بڑھاپے کا لفظ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو جوانی میں بھی جوانوں کے بال سفید ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے جس طرح سے ایک بوڑھے انسان کے بال سفید ہوتے ہیں، اسے اشارہ ملتا ہے کہ اب تمہیں اس دنیا سے جانا ہی پڑے گا، اور تمہارا وقت قریب آ چکا ہے جب تمہیں زیر زمین دفن کیا جائے گا۔ تو جس طرح سے بڑھاپے کے اندر بالوں کا سفید ہونا انسان کو اشارہ دیتا ہے اس چیز کا کہ تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح سے جو انسان بار بار لگاتار گناہ کرتا ہے، فکر بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس انسان کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسی زندگی جی رہا ہوں، روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، قدم قدم پر اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو جس طرح سے بالوں کی سفیدی انسان کو اشارہ دے رہی تھی کہ تیرا وقت آ چکا ہے دنیا سے جانا ہے، اسی طرح بار بار لگاتار گناہ کرنا بھی انسان کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ یہ بار بار کا گناہ کرنا تجھے کفر تک پہنچا دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی انسان کو اشارہ دیتی ہے کہ تجھے مرنا ہے، لگاتار گناہ کرنا انسان کو اشارہ دیتی ہے کہ سنبھل جا ورنہ تیرا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ تو آگے وہ کہا کرتے ہیں جس طرح میں نے کپڑے اور آپ نے کپڑے پہنے ہیں، اگر اس میں ایک دھبا، دو دھبے لگ جائیں، کچھ دھبے اس کے اوپر لگ جائیں، اور چھوٹے چھوٹے دھبے اس قمیص پر آ جائیں، میں اس قمیص کو پہن کر آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، میں بازار نہیں جاؤں گا، آپ بھی کسی محفل میں نہیں جائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی صاف شفاف کپڑا ہو، پھر لگاتار اس کے اوپر سیاہ یا کوئی دھبے آ گئے ہوں، میل آ گیا ہو، ادھر بھی ہر طرف اگر اس پہ دھبے آ گئے ہوں، تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ بِكَ، اے انسان کیسے تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ تیرے جسم کے اوپر ایک لباس ہے، اگر اس کے اوپر دھبا آ جائے، میل آ جائے تو فوراً اس کو نکال کر دھو دیا کرتا ہے، مگر تیرے ایمان پر سیاہی کے کتنے دھبے لگ چکے ہیں، اور تیرا ایمان، تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تیرا پورا دل کالا ہو چکا ہے۔ کیا تو راضی ہو چکا ہے اس بات پر کہ میں یہی سیاہ دل لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا؟ ہاں، لباس کے بارے میں تیرا خیال یہ تھا کہ اگر اس پر 5-6 دھبے لگ گئے قطعاً بھی میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں یہ کپڑے پہن کر کسی محفل میں جاؤں، مسجد میں جاؤں، کسی اور جگہ جاؤں، مگر دل روز سیاہ ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، مگر فکر نہیں ہے کہ میں یہی دل لے کر اللہ کے یہاں جاؤں گا۔ چند باتیں میں نے عرض کی کہ سب سے زیادہ جو رشتہ کمزور ہوتا ہے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات کچھ دنیا کے اندر بھی ہے اور کچھ
نقصانات کا کی جو جزا ہے وہ فوراً ملتی ہے، کچھ دیر کے بعد ملتی ہے، اور کچھ کا تعلق آخرت کے ساتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے انسان جو گناہ کیا کرتا ہے کچھ لوگوں کو فوراً اس کی سزا ملتی ہے، اور سب سے پہلی سزا علماء نے یہ تجویز کی ہے کہ اس انسان سے اللہ رب العزت دعا مانگنے کی نعمت چھین لیا کرتے ہیں۔ میں اور آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ دنیا کا کوئی نعمت ہوگی وہ اللہ چھین لیں گے، کسی سے پراپرٹی، کسی سے دکان، کسی سے گاڑی، نہیں۔ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے اس انسان سے جو گناہ کیا کرتا ہے اللہ یہ نعمت چھین لیتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوتا، اسے فرصت نہیں ملتی۔ اگر آپ سوچیں گے کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان میں بھی رو رو کر اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوگی، ہاں شب قدر پہ بھی جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوں گے، اور جن کو تنہائی میں بھی کبھی فرصت نہیں ملی اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگ کر اپنی جو اس کی تمنائیں ہیں وہ اللہ سے پوری کروائیں۔ میں منبر پر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں واللہ آج کے دور میں بھی اگر آپ اس طرح سے اللہ سے مانگیں گے جس طرح رو رو کر بچہ اللہ سے مانگا کرتا ہے، میں علم سے زیادہ، میں کتابوں پر نظر رکھنے سے زیادہ تجربے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر آپ بچی کی طرح رو رو کر واللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے اپنے حاجات رکھیں گے، اپنے غم پریشانیاں رکھیں گے، واللہ اللہ چند ہی دنوں میں آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ تو آپ نے علماء نے لکھا جو انسان گناہوں کی کثرت میں لگا ہوا ہو اللہ سب سے پہلے یہی نعمت چھینتے ہیں کہ دعا مانگنے کی جو نعمت ہے وہ اللہ اسے چھینتے ہیں۔ نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا اور حج کے لیے بھی جائے گا، مگر دعا مانگنے کی فرصت اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اور میں اگر آپ سے کہوں ہم بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ 2 منٹ وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، کہیں نہ کہیں یہ غفلت پائی جا رہی ہے۔ ایک عالم ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ غفلت ہو گئی، یعنی ایک گناہ ان سے سرزد ہو گیا، اور جس کی وجہ سے کافی سالوں کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے کرتے کہنے لگے اللہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، مگر اے اللہ آپ کا کرم یہ ہوا کہ آپ نے مجھے کوئی سزا نہ دی، میں نے غفلت کی وجہ سے گناہ کیا تھا مگر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے کوئی سزا نہ دی۔ تو خواب وہ دیکھتے ہیں اور خواب کے اندر کوئی کہنے والا ان سے کہتا ہے کیا تمہیں احساس نہیں ہوا ابھی تک سالوں کے سال گزر چکے ہیں اور روز تم تہجد بھی پڑھتے ہو، مگر شاید تمہیں سوچا نہیں، تم نے احساس نہیں کیا جب تم نے وہ گناہ کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک روز تم تہجد بھی پڑھتے ہو، دعا بھی مانگتے ہو، مگر اس دن سے آج تک تمہاری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا ہے، یہ اسی کی سزا ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں کو بنجر بنا دیا ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں سب سے پہلی سزا یہی ہے کہ جس طرح قحط سالی ہوتی ہے اور قحط سالی کے اندر انسان زمین اسی طرح سے مخلوقات پریشان ہوتی ہے، اس مسلمان کی آنکھوں پر بھی قحط سالی آتی ہے کہ جو مسلمان گناہ کیا کرتا ہے تو سب سے پہلی سزا انسان کو یہی ملتی ہے، اللہ یا تو اس سے دعا کی جو نعمت ہے وہ چھین لیں گے، یا دعا اگر مانگے گا مگر آنکھیں بہنی کی جو نعمت ہے اللہ اس سے اس کو محروم کر دے گا، یہ پہلی سزا ہے۔ اور اسی طرح ان سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کچھ چیزوں کی سزا فوراً دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی سزا چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد بھی دیا کرتے ہیں۔ علماء نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کو نوٹ کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور پھر پہلے اس بات کو تنبیہ کی ہے، جیسے میں اور آپ ہم کبھی ہماری زبانوں پر یہ شکوے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے دنیا میں صرف مسلمان پریشان ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، پھر کیوں مسلمان ہی پریشان ہیں، پھر کیوں مسلمان ہی تنگی کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو وہاں انہوں نے ان آیات کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ دنیا میں آپ کو یہ تجربہ حاصل ہوگا، جس سے زیادہ لگاؤ ہوگا، جس کا رشتہ جس کے ساتھ زیادہ قریبی ہوگا، اس کے ذریعے سے اگر ٹھیس پہنچے گی تو دکھ زیادہ پہنچتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے، اپنی بیٹے پر بیٹی پر بڑا فخر ہے، مگر کیا خیال ہے اگر آپ کی بیٹی
بیٹی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے بیٹے نے اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے تو یہ بد اخلاقی آپ کے دل کے اندر یہ چھرا بھونک دے گا، یا آپ کے دل کو روز زخمی کر دے گا۔ ایک باپ کو پتا ہے، ایک ماں کو پتا ہے کتنا درد ہوتا ہے کہ جب اولاد اپنا لہجہ بدلا کرتی ہے اور سخت لہجے میں بات کرتی ہے۔ میں تو اکثر میں نے اس منبر پر کہا ہے کہ زہر کے اندر وہ درد نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو اولاد کے سخت لہجے کے اندر ہے۔ جتنی تکلیف وہ زہر نہیں دیتا، جتنی تکلیف ایک اولاد کا بدلتا ہوا رویہ اولاد کو، ماں باپ کو دیا کرتا ہے۔ تو مگر ایک عام انسان اگر آپ کو راستے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، تو آپ کو چند منٹوں کے بعد میں وہ واقعہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ آپ راستے سے جا رہے تھے، کسی نے آپ کو دھکا دیا، یا کسی نے اگر آپ کو گالی تک بھی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں شام تک یا صبح تک آپ بھول جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کی اس کے ساتھ جان پہچان نہیں، سلام نہیں ہے، کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے اگر آپ کو ٹھوکر بھی دی، گالیاں بھی دی، تو صبح ہوتی ہی آپ اس کو بھول جائیں گے، اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ مگر اولاد کا دیا ہوا زخم وہ بڑھاپے کے بعد بھی تازہ رہے گا، وہ صدیوں کے بعد بھی تازہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تعلق تھا آپ کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ میں، ایک رشتہ تھا اللہ کا، ایک رشتہ تھا آپ کا اپنے اولاد کے ساتھ میں، وہ آپ کی اولاد تھی اور آپ اس کے والد تھے۔ اتنا قریبی ہونے کے باوجود اس نے اگر آپ کو بد اخلاقی سے اگر پیش آیا، آپ نے اس کو دوا مانگی، آپ نے دوا نہ دی، اس نے دوا نہ دی، آپ نے اس کو جو ہے پانی کا گلاس مانگا، اس نے پانی نہ دیا، یہ پانی نہ دینا آپ کو 10 سال تک ستائے گا کہ میرے بیٹے نے، میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ، وہ پانی لے کر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ اس کی گالی بھی آپ بھول گئے، اس کا دھکا بھی آپ بھول گئے، اور ادھر اولاد کا پانی نہ دینا آپ کو 10 سال کے بعد بھی یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ تھا، امیدیں تھی۔ اللہ کو مجھ سے، آپ سے، تمام مسلمانوں سے سب سے زیادہ امید ہے، سب سے قریبی رشتہ مسلمان کا اللہ کے ساتھ میں ہے، سب سے قریبی رشتہ مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے۔ پھر جب قریبی انسان کو، پھر جب قریبی رشتے کو انسان توڑتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، جس طرح آپ کو اولاد کا دیا ہوا زخم 10 سال کے بعد بھی یاد رہتا ہے، اسی طرح میں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، میں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ، میں نے کہا تھا اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو خوش نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی، گھر میں بھی اللہ کو ناراض، مسجد میں بھی اللہ کو ناراض، اسکول میں بھی اللہ کو ناراض، مدرسے میں بھی اللہ کو ناراض، اور ڈانس پارٹیوں میں بھی اللہ کو ناراض، بازار کی دکانوں پر بھی اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو یہ زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے جس سے امید زیادہ ہوتی ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ رشتہ جو کمزور ہوتا ہے سب سے زیادہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ زیادہ کیا کرتا ہے، گناہوں کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی ہے۔ ایک یہی ہے کہ اللہ اس کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ دعا مانگنے کی جو نعمت ہے اس سے چھین لیتے ہیں، اسی طرح پھر آگے کی جو چیزیں ہیں اللہ دل کا سکون اسے عطا نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہر انسان کے پاس بادشاہوں سے زیادہ فیسلٹی ہے، یعنی آج سے 50 سال پہلے کے جو بادشاہ تھے، جو پرائم منسٹر تھے، یا 100 سال پہلے تھے، ان کے پاس بھی یہ سہولیات نہیں تھی جو آج میرے اور آپ کے پاس میں، یہ فین، یہ اے سی، یہ گاڑیاں، اور اسی طرح سے یہ فرنیچر وغیرہ، یہ پرانے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی اور آج عام انسان کو بھی حاصل ہے۔ مگر سکون کیوں نہیں ہے؟ بے چین ہر مسلمان کیوں ہے؟ ہر انسان کا دل پریشان کیوں ہے؟ انسان نے کبھی سوچا شاید مال کمانے میں سکون ملے گا، ساری دولت خرچ کی، ساری دولت کو کمایا مگر سکون نہ ملا۔ کسی نے کہا کہ میں حکومت کروں گا، اس کے اندر بڑے مزے ہیں، مگر عبد الرحمن اموی ایک بادشاہ ہے، 50 سال حکومت کی، مرتے ہوئے کہنے لگے میں نے ان 50 سالہ زندگی میں صرف 14 دن آرام کی نیند کی ہے۔ تو لوگوں نے سوچا مال کمانے سے سکون ملے گا، نہیں ملا۔ کچھ نے کہا بادشاہت میں ملے گا، وہاں بھی نہ ملا۔ اور کچھ نے سوچا باہر کی کنٹریز کے اندر جو لوگ ہیں آزاد زندگی گزارنے میں سکون ملے گا، شراب بھی پیئیں گے، ڈانس کلبوں میں بھی جائیں گے، حرام راہوں پر بھی جائیں گے۔ مگر پھر بھی سب سے زیادہ نیند کی گولیاں یورپ والے کھاتے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں چند سیکنڈوں میں وہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزادی دینے کے باوجود سب سے زیادہ بدکاریاں وہاں ہوتی ہے۔ اب انسان نے سوچا تھا
میں نے یہ سارے ذرائع جو ہے حاصل کر لیے، پھر بھی مجھے سکون نہ ملا۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، نادا انسان، تو آگ کے انگاروں پر بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ آگ نہ چھوئے۔ اے انسان، تو کانٹوں کا بستر تو نے بچھایا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے پھولوں کا آرام ملے۔ اے انسان، تو نے دریا کے اندر تو نے کود اپنے آپ کو دریا کے اندر تو چلا گیا اور تمنا یہ کی تھی کہ یہ پانی مجھے ٹچ نہ کرے۔ جس طرح آگ پر رہنے والا انسان اسے گرمی ملے گی، اور اسی طرح پانی میں رہنے والے انسان کو پانی چھوئے گا اور اس کا جسم گیلا ہوگا، اور پیٹرول پمپ کے پاس اگر آگ جلائیں گے آگ لگے گی۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا انسان کبھی زندگی کے اندر سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ سکون ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا یا عبادی۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، املا قلب کا شغلہ، اے میرے بندے تفرغ عبادتی، میری عبادت کے لیے تو خالی ہو جا، میں تیری زندگی میں سکون بھر دوں گا، میں تیرے کاموں کو آسان بنا دوں گا۔ ورنہ اگر تم میری عبادت تو نے نہیں کی، میری بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری، میں تیری ساری زندگی کو پریشان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔